سورۃ دخان 44واں نمبر مکیہ 64واں شان نزول ہے 59 آیات 3 رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس کتاب مبین کی قسم انا انزلناہ اس سے ہم نے نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ مبارک رات میں انا کنا منذرین بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر امر حکیم حکمت والا ہوتا ہے۔ 17 رمضان مبارک جو قرآن کا شان نزول ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض لوگ شب برات کا اس سے نکالتے ہیں، بالکل غلط ضعیف روایت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور دوسری جگہ سورۃ لیلۃ القدر پوری سورت نازل کر کے بتا دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے قدر والی رات میں نازل کیا، اور اس کے بارے میں تمام امت متفق ہے کہ شہر رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہی فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان میں قرآن نازل کیا۔ پھر دن بھی بتا دیا کہ یوم التقی الجمعان، کہ جس دن دو جو تھیں فوجیں آپس میں لڑ پڑیں، وہ دو فوجیں کون سی لڑی تھیں؟ تمام علماء نے اس کی تفسیر میں بیان فرما دیا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی۔ گویا یہ تمام آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کی ابتدا 17 رمضان سے شروع کی، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر حکمت والا کام ابتدا یعنی کرتا ہے، پورے سال کا نظام۔ یہی بات لیلۃ القدر میں تفصیل سے بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امرن من عندنا، یہ حکم ہمارے پاس سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی عامر ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم دینے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اسی کی نظر کرنی ہے، اسی کی نیاز کرنی ہے، اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآنوں کو نازل کیا، کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اور فرمایا انا کنا مرسلین، بے شک رسول ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمت، یہ رب کی طرف سے رحمت ہے کہ توحید کا بیان بتایا جائے، اللہ کی وحی کا نزول ہوا جائے۔ بے شک وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، توحید پہ چل رہے ہیں یا وہ جو ہے شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں اور تمام جو کچھ ہے اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو واضح طور پہ بتا دیا لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، صحت وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، ہر چیز کا خالق وہی، مالک وہی، نظام ربوبیت بنانے والا وہی، اسی نے ہمیں حیات دی، وہی ہمیں موت دے گا، وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، وہی جہنم سے بچائے گا، وہی جنت میں لے کے جائے گا۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آباؤکم الاولین، اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ مگر لوگ اس کا یعنی کہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے فرما دیا بل، یعنی کہ اس بات کی نفی کرتے تھے، کہتے تھے ہم فی شک یلعبون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شک کے اندر ہیں، وہ کھیل کے اندر ہیں، وہ توحید کو سمجھ نہیں رہے، ایک وقت آئے گا وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی سے عذاب سے ڈرایا۔ یہ بھی اللہ کی کمال رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے بندے کو خبردار کر رہا ہے کہ بھئی مان جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں اور توحید پہ چلیں، جنت میں چلے جائیں، یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ایسی انبیاء سے مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ان کو معلم کہتا ہے، ان کو مجنون کہتا ہے، ان کو شاعر کہتا ہے، ان کو کاذب کہتا ہے، ان کو دیوانہ کہتا ہے، اور ان کی ذات کی طرف وہ باتیں نکالنی شروع کر دیتا ہے، بجائے بشر کہنا شروع کر دیتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اللہ کا بیٹا کیوں نہیں آ گیا، یہ کیوں نہیں ہو گیا، ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں ہے، عالم اور غیب کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرتقب یوم یاتی السماء بدخان مبین، بے شک اس دن ایک دھواں ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ قید کے بارے میں بتا دیا کہ جو ہے نا اس وقت قید قائم ہوا تھا، یا آئندہ جب بھی لوگ اللہ کے انکار میں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے گا، یکش الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دنیا کے عذاب کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایک شکل ہوتی ہے۔ پھر وہ جب وہ کہیں گے ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا جھٹکا ہے۔ اس کے بعد اللہ ان لہم ذکریٰ، اب ان کو نصیحت ماننی کہاں ہے، وقت جاکم رسول، تمہارے پاس تو پہلے رسول آ چکے تھے، ثم تولوا عنہم، پھر تم ان سے منہ پھیرتے رہے، قالوا معلم مجنون، تم کہتے رہے یہ دیوانہ ہے، یہ معلم ہے، یہ سکھایا ہوا ہے ایسے، یعنی کوئی اور سکھاتا ہے۔ کبھی کہتے تھے وہ جنات، کبھی کہتے تھے شیاطین، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اللہ نے ارشاد کاشف العذاب قلیلا، ہمیں کچھ دن کے لیے ان سے عذاب کھول دیتے ہیں،
انکم عائدون، پھر وہی کریں گے، پھر وہی لوٹیں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر اس وقت بڑی پکڑ ہوگی، سیدھا پکڑ کے جہنم میں جائیں گے. انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہلے بتا دیا کہ پہلے جتنے بھی قومیں آئیں، قوم فرعون کو دیکھ لو، ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ کو مانو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور جو ہے نا یہ اس طرح کے کام نہ کرو. انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے نا بلند اور بالا مقام عطا فرما دیا. مگر ایک وقت ہے، انہوں نے بھی بچڑے کو خدا بنانا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا کہلانا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمام کائنات کو اس لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ تمام کائنات خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھیل کود کے طور پہ نہیں پیدا کیا، یہ اس کی تخلیق اس کے جو ہے نا حق کے ساتھ ہوئی ہے، مگر اکثر لوگ اس کو علم نہیں رکھتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تمام لوگوں کو فیصلے کا دن ہے، اس ٹائم وہ جمع کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی مولا کسی مولا کام نہیں آئے گا. جتنے مرضی ہے مولا بنا لو، جتنے مرضی ہے مولا مولا کرتے رہو، زندہ کو مولا بنا لو، مردے کو مولا بنا لو، جانور کو مولا بنا لو، بت کو مولا بنا لو. اللہ نے ارشاد فرما دیا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا ہم، نہ ہی ینصرون، نہ ہی وہ مدد کر سکیں گے. جتنے بڑھ کے جو ہے نا دعائیں کرتے رہو، فلاں مدد، فلاں مدد، فلانا مدد، اللہ نے کہا لا ینصرون، مدد وہ کر ہی نہیں سکتے. الا من رحم اللہ، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس پہ خود رحم کر دے گا، کیونکہ وہ عزیز طاقت والا بھی وہی ہے، رحم کرنے والا بھی وہی ہے. اور پھر جو جہنمی ہے ان کو بتا دیا کس طرح وہ جہنم میں جلتے رہیں گے. جنتیوں کو بتا دیا کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، جہنم سے بچیں. جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں شجر زقوم ہوگا، توڑ کا درخت ہوگا، طعام الاسیم، گناہ گاروں کی خوراک ہوگی، مال یغلی فی البطون، وہ ایسے جوش مارے گی اس کے تانبے جو ہے نا بالکل وہ بھی پگھلا ہوا، جب جائے گا نا پیٹوں میں کیا اس کا حال کر دے گا، کھولتے پانی. حمیم، خذو فاتل السوا جہنم، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو پکڑو، ایسے بھڑکتی آگوں کے اندر پھینکو، ثم صبوا، پھر ان کے اوپر سے فوق راسے، ان کے سروں کے عذاب الحمیم، گرم پانی ڈالا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا ذوق، اس کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑے عزت والا تھا، بڑے کرم والا تھا، بڑا مال تھا، بڑا دولت تھا. تو دنیا میں کہتا تھا قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی وہاں پہ بھی مجھے مال اور دولت ملیں گے. یعنی کہ قیامت کا بھی انکار کرتا تھا، اللہ کا بھی انکار کرتا تھا، شرک بھی کرتا تھا، کفر بھی کرتا تھا، بدعات بھی کرتا تھا، کبائر بھی کرتا تھا. کبھی جو ہے نا بت کو خدا بنا لیتا تھا، کبھی مزار بنا لیتا تھا، کبھی بچڑے کی پوجنا شروع ہو گئی، کبھی گائے کی پوجنی شروع ہو گئی، کبھی آگ کو خدا بنا لیا، کبھی چاند اور سورج کو بنا لیا، کبھی کسی پتھر کے آگے سر ٹیک دیا، کبھی کوئی جھنڈا گاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو، مشرکین کو بتا دیا کہ جو ہے نا تمہارے ساتھ یہ شر ہونا ہے، جہنم میں تم نے جانا ہے، اب تیاری کر لو، تمہاری مرضی ہے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے اور قرآن و سنت پہ چلنا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور تم اس میں شبہ کرتے ہو، شبہ پھر نہیں کرنا، پھر اس ٹائم ڈرنا نہیں ہے. ان المتقین، جو متقی ہوں گے، جو قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہوں گے، جو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، جو حضرت علی کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، جو امام حسین کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، جو حضرت امام حسن کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے طریقے پہ چلنے والی ہوں گی، ان تمام کو اللہ نے ارشاد فرما دیا ان المتقین فی مقام آمین، بے شک وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنت الویون، وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، یلبسون، ادھر ان کو اچھے اچھے اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا، استویس، سفید اور چمکتے ہوئے، اور حریر کے متقابل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذال، بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح زوجنا بحورین عین، سیاہ اور روشن آنکھوں والی حوریں، یدعون فیہا، اس کے اندر جو بھی وہ مانگیں، بکل، ہر قسم کے میوے انہیں ملیں گے، امن و امان سے، لا یذوقون فیہا الموت، وہاں پہ کوئی موت نہیں ان کو آنی، الا موتۃ الاولیٰ، یہ دنیا میں جو انہوں نے موت چکھ لی ہے بس وہی کافی ہے، وقاہم، اور ان کو بچا لیا جائے گا عذاب جہنم سے. تو یہ کس وجہ سے بچایا جائے گا؟ یہ توحید پہ چلنے کی وجہ سے بچایا جائے گا، یہ قرآن پہ چلنے کی وجہ سے بچایا جائے گا، یہ سنت پہ چلنے کی وجہ سے بچایا جائے گا، اصحاب کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے بتایا جائے گا، چاہے وہ اصحاب اربع ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، تمام ایک ہی طریقے پہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنو کا آمن الناس، بالکل اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ہیں، اتبعوا بإحسان، بالکل اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرو جیسے کر سکتے ہو. اب آپ نے اسی طریقے پہ چلنا ہے، یہی اسلام ہے. اس کے علاوہ جتنے نئے فتنے نکلیں گے، جتنے نئے فرقے نکلیں گے، جتنے نئے چیزیں نکلیں گی،
جتنی بھی شرک اور کفر کی چیزیں نکلیں گی، یہ عرس وہ کیا صحابہ کرام اور اس طرح کے لوگ کرتے تھے، یہ ڈھول وہ بجاتے تھے، یہ جو ہے نا وہ دھمالیں وہ ڈالتے تھے، یہ مزار وہ بناتے تھے، اور اس طرح کی جتنی خرافات ہیں وہ کرتے تھے، یہ اس طرح ماتم اور وہ گھوڑا لے کر آگے آگے اس طرح گھومتے تھے، اس طرح وہ چادریں لے کے قبروں پہ ڈالتے تھے، اسی طرح وہ جو ہے نا یہ علم اور یہ چیزیں وہ نکالتے تھے، اسی طرح پتھروں کے آگے سر ٹیکتے تھے، اس طرح انگوٹھیاں اور ان کو نافع اور زار وہ سمجھتے تھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے۔ امام حسین نے مصیبت میں کسی کو پکارا، حضرت علی نے کسی کو پکارا، کسی اور کو مشکل کشا کہا، یا کہا کہ مجھے مشکل کشا کہنا، یا انہوں نے اسی طریقے سے بھانگ اور شرابیں اور اس طرح کے غلط کام کرنے والے اور اس پہ نعرے حیدری لگانے والے یہ لوگ تو اسلام کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا دبہ ہے کہ وہ جو ہے نا غلط کام کرتے ہیں اور اس پر حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کام ان کے جو ہے نا یزیدیوں والے ہیں اور نام وہ رکھتے ہیں حسینیوں والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح شرک کرنے سے، کفر کرنے سے، نفاق کرنے سے، بدعات کرنے سے بچائے اور اس طریقے پہ لے کے جائے جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، توحید کا طریقہ ہے، قرآن و سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ارشاد رہا ہے فضل من رب کا، یہ رب کی طرف سے فضل ہوگا تب ہی ہوگا، یہ توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے ملنی ہے، ورنہ تو بندہ پھر جو ہے نا ساری زندگی شرک اور بدعت میں پڑا رہے گا، نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ہم کہتے ہیں مال بہت ہے ہمارے پاس، یہ بڑی کامیابی ہے، ڈالر جو ہے نا ہماری جو ہے نا بھری ہوئی الماری، ابھی کتنے 200 بلین جو ہے نا زرداری کے پاس پڑے ہیں، کسی وقت بھی موت کی خبر آ جائے گی، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اور آخر میں وہی جانا ہے جو انسان کا نیک مالا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا فإنما یسرنا بلسانک، یہ ہم نے قرآن آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ اس کے اندر غور کریں، فکر کریں۔ اللہ نے کہا فارتقب، آپ بھی انتظار کریں، انہم مرتقب، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، شرک کفر کرنے والے بھی انتظار کرنے والے ہیں، حضور انتظار کریں جنت میں جائیں گے، کافر انتظار کریں جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر چلا اور بدعات سے بچا، اور جنت کے اندر داخل فرما اور جہنم سے بچا، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی بدعت ہو ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ تو واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی داتا ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ، تو ہی حی القیوم ہے۔ ہمیں تمام بتوں سے محفوظ فرما اور ان کی ناپاکی سے دور فرما۔ صدق اللہ العظیم۔